مرکزی وزیر داخلہ شری راجناتھ سنگھ نے آج حیدرآباد کا دورہ کر کے شہر کی شہرت یافتہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ پروگرام دیکشانت پریڈ میں حصہ لیا اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی مورتی پر پھول مالائیں بھی چڑھائیں۔ بتایا گیا کہ اس پریڈ میں جملہ 136 فارغ التحصیل IPS طلباء نے حصہ لیا، جن میں سے 14 طلباء بیرونی ممالک یعنی رائل بھوٹان، نیپال اور مالدیو سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے CM KCR نے آج کے اسمبلی اجلاس میں اپنا ایک پرانا وعدہ دوبارہ دہرایا کہ حکومت ریاست میں 1,12,000 خالی جائیدادوں کو بھرنے کے لیے اب سنجیدہ ہو گئی ہے، جبکہ ابھی تک 4 لاکھ سے زیادہ نوکریوں کی خانہ پوری کرنا باقی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ضروری اقدامات کے لیے قدم اٹھا لیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ نے پبلک سروس کمیشن کے صدر شری جی چکراپانی کی بہت سراہنا بھی کی کہ انہوں نے ابھی تک بنا کسی تنازعے کے کئی مسابقتی امتحانات منعقد کیے ہیں، جن کی تائید یونین پبلک سروس کمیشن نے بھی کی ہے۔ آگے انہوں نے اطلاع دی کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے ابھی کروڑوں کی ریاست تلنگانہ سے قریب 6,000 خالی جائیدادوں کو پر کیا گیا ہے، اور بتایا کہ عنقریب حکومت کی جانب سے 2,000 ڈاکٹرز اور نرسز کی جز وقتی خدمات لے کر انہیں نوکریاں دی جائیں گی۔ ساتھ ہی اوورسیز اسکالرشپ کی جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بیرونی ممالک جا کر تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد متعین نہیں کی گئی ہے۔ جتنے طلباء باہر جا کر پڑھنے کی خواہش مند ہیں انہیں 20-20 لاکھ کی اسکالرشپ جاری کر دی جائے گی۔ آخر میں CM نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے سرکاری نوکریوں کے لیے حد عمر میں 2 سال کی چھوٹ دی گئی ہے۔ ملکہ فرنیچر معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر روبرو والٹر ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اسمبلی کے فلور لیڈر حلقہ چندرائن گٹا کے MLA حبیب ملت جناب الحاج اکبر الدین اویسی نے آج کے اسمبلی اجلاس میں حکومت کے ہریتا ہارا پروگرام کی کافی سراہنا کی اور اپنی جانب سے بہت ساری نئی تجاویز بھی پیش کی، جنہیں CM KCR نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول بھی کیا ہے۔ ریاستی اسمبلی کے اجلاس کے چلتے آج حلقہ ملک پیٹ کے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے MLA جناب احمد بلالہ نے حالیہ شہر میں زبردست بارش سے کئی گھروں میں پانی کے گھسنے کو موضوع بحث بناتے ہوئے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور بتایا کہ شہر کی عوام ایسے حالات سے دوچار ہو کر اتنی پریشان حال ہے تو اضلاع کی عوام کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ آخر وہ کر کیا رہی ہے جبکہ ساری ریاست افراتفری کا شکار ہے اور کہیں بھی کوئی بھی معاملہ اچھے طریقوں سے نپٹایا نہیں جا رہا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی کے MLA جناب جعفر حسین معراج نے آج اسمبلی اجلاس میں محلوں اور گنجان آبادی والے علاقوں میں شراب کی دکانوں کے پرمیشنز پر حکومت کے خلاف میں آواز اٹھائی اور بتایا کہ بھارت کے قوانین متفقہ طور پر ہم ہی نے بنائے ہیں، اگر ہم ہی انہیں توڑیں گے تو قانون توڑنے کے قصوروار بھی ہم ہی ہوں گے، لہٰذا شہر میں جگہ جگہ گنجان محلوں میں وائن شاپس کی اجرائی بھارت کے قوانین کو توڑنے کے زمرے میں آتی ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ ہم خود بخود سزا کے مستحق ہو جائیں ہمیں اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے۔ ریاست تلنگانہ کی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں BJP کے گوشہ محل کے شہرت یافتہ MLA راجہ سنگھ نے بھی اپنے حلقے میں بارش کے پانی کی تباہیوں کے خلاف میں آواز اٹھائی اور بتایا کہ بیگم بازار کا نالا حالیہ بارش کی وجہ سے ایسا بہا کہ اطراف و اکناف کی بہت ساری چیزوں کو بھی بہا کر لے گیا۔ بار بار وہاں کے لوگوں نے اس سلسلے میں اپنی آواز اٹھائی لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس نالے کا پانی وہاں پر واقع بیگم بازار پولیس اسٹیشن میں بھی داخل ہو گیا تھا اور پولیس کے لوگ
خاموشی سے دوسری طرف منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ ایک محکمہ دوسرے محکمے کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا ہے نا۔ شہر حیدرآباد کی رچا گنڈا سائبر کرائم کی ٹیم نے فیس بک پر اپنی فوٹوز ڈالنے کی شوقین شہر حیدرآباد کی ساکن کچھ نوجوان خوبصورت لڑکیوں کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے آدرش نگر کے ساکن ایک 23 سالہ نوجوان موٹا درگا پرساد کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اس نوجوان نے فیس بک پر ایک خوبصورت لڑکی کے نام پر اپنا اکاؤنٹ کھولا اور کئی خوبصورت لڑکیوں سے دوستی کر کے ان کی کئی بے حجاب فوٹوز منگوا لیے اور اب ان فوٹوز کو فیس بک پر ڈالنے کی دھمکی دیتے ہوئے انہیں ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا لڑکیوں کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے اسے گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب، علاوہ ازیں سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے اور خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بی سائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ رچا گنڈا کی شی ٹیمز نے آج اپنی پچھلے 3 ہفتوں کی کارکردگی میڈیا کو بتائی کہ حالیہ دنوں میں شہر کی مختلف جگہوں پر کارروائی کرتے ہوئے قریب 53 سڑک چھاپ فرادوں کو گرفتار کر لیا گیا جو کہ خواتین اور لڑکیوں سے چھیڑخانیاں کر رہے تھے۔ 48 لوگوں میں سے 3 لوگوں پر پیٹی کیسز بنائے گئے اور 18 سڑک چھاپ فرادوں کے خلاف میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں۔ ان میں سے 5 کم عمر بچوں کو پکڑ کر ان کے والدین کے روبرو ان کی کاؤنسلنگ کی گئی اور بعد میں انہیں سائیکولوجسٹ کے زیر علاج بھیج دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کی جی ایچ ایم سی کو بارہا یاد دلایا گیا کہ نشیبی علاقوں میں واقع گھروں میں بارش کا پانی داخل ہو کر تباہیاں مچا رہا ہے، لیکن اس جانب توجہ دینے کی بجائے جی ایچ ایم سی کچھ کام تو کر رہی ہے اور وہ ہے نالوں کے پاس والے مکانوں کو گرانے کا۔ ابھی خبر ہے کہ ککٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی کے 15 فیس میں واقع ملا کٹوا اور کامونی نام کے چھوٹے تالابوں کے کنارے پر واقع قریب 10 گھروں کو گرا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف زونل عہدیداروں کی سرکردگی میں شہر کے بہت سارے نالوں کے اطراف میں بنائے گئے گھروں کو گرانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ ریاست تلنگانہ کی اردو جرنلسٹ فورم کے ایک وفد نے آج کامینینی ہاسپٹل پہنچ کر سداشیو پیٹ کے اعتماد کے صحافی جناب محمد رشید صاحب کی عیادت کی۔ تفصیلات کے مطابق ہائی بی پی کی وجہ سے ان کے دماغ کی رگیں پھٹ گئی تھی جن کا دواخانے میں ایمرجنسی میں آپریشن کیا گیا۔ سبھی نے اس موقع پر جناب محمد رشید صاحب کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں بھی کی۔ اس وفد میں شامل تھے فورم کے ریاستی صدر جناب ایم اے ماجد، حیدرآباد یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کے صدر جناب محمد ریاض احمد، ریاستی نائب صدر جناب طاہر رومانی، معتمد اعلیٰ جناب سید غوث محی الدین، ریاستی رکن عاملہ جناب ایس کے اقبال حسین، جناب ایم اے خادر فیصل اسٹیٹ سیکریٹری، جناب محمد حاجی علی صدر پریس کلب سداشیو پیٹ وغیرہ۔ اس موقع پر رشید صاحب کے لیے جنگی خطوط پر ایک ہیلتھ کارڈ بھی جاری کروایا گیا جس کے لیے جناب ایم اے خادر فیصل نے سبھی کا شکریہ ادا کیا۔ شوق بڑی چیز ہے، خوشیاں دور نہیں۔ عالم پناہ کریشنز، خوش رہو۔ عالم پناہ شیروانی ہاؤس، خوبصورت لباس کی شان، عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز۔ جی ہاں، عالم پناہ، سب کی زباں پر ایک ہی نام، عالم پناہ، عالم پناہ، عالم پناہ۔ خوب ہے جان، بلند ہے معیار، رواجی ملبوسات کا فیشن، عالم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے۔ ڈیزائنر شیروانی، سوٹس، پٹھانی، کرتا پاجامہ اور کڈس ویئر، ایبسلوٹلی ورلڈ کلاس۔ عالم پناہ beside چو محلہ پیلیس، خلوت اسکوائر، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 04024501565۔
شہر حیدرآباد کی کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی کے بچ پلی پولیس اسٹیشن حدود میں واقع پرگتی نگر کے ساکن نے خاندان کے لوگوں نے اپنے گھر میں حالیہ چوری کی ایک شکایت درج کروائی تھی، لہذا اس سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے بچ پلی پولیس اسٹیشن کے عہدیداروں نے آج 2 چوروں کو گرفتار کر کے ان سے اس چوری کا اقبال جرم کروا لیا ہے اور ان کے پاس سے 3.5 تولے سونے کے زیورات، ایک پلسر گاڑی اور کچھ موبائل فون ضبط کرتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آج شہر حیدرآباد کے نامپلی میں واقع ٹی این جی اوز بھون میں کل ہند سطح پر اقلیتوں کے مسائل عنوان پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں کئی ریاستوں کے نمائندوں نے شرکت کرتے ہوئے اپنا اظہار خیال پیش کیا۔ ایس آر نگر کی پولیس ٹیم نے ہی آج ایک دوسری کارروائی میں ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر شری پی ستیش کی صدارت میں حفیظ پیٹ کے ساکن بھیم ریڈی ویمشی ریڈی کو گرفتار کر لیا، جو کہ عرصہ دراز سے 2 ویلرز کی چوریوں میں ملوث تھا۔ اسے گرفتار کر کے 4 موٹر بائیکس کو برآمد کیا گیا ہے، مزید کارروائی جاری ہے۔ ارے صحیح بولے میاں، یہاں تو عید سے لے کر شادی تک ویمنز ویئر، کڈز ویئر، ہوزری 500 سے بھی زیادہ برانڈز ہیں یہاں پر، اور بونانزا آفرز بھی، واو! نواب سے لے کر عالم پناہ تک سب کی پسند ہے یہاں پر۔ نہیں خریدو گے تو مہنگا پڑے گا۔ نیو برانڈ فیکٹری، ایگزیبیشن روڈ اپوزٹ کیر ہاسپٹل، موسم جاہی مارکیٹ، حیدرآباد۔ شاپنگ کا نیا اڈا۔ آج شہر حیدرآباد کی ایس آر نگر پولیس اسٹیشن کی ڈیٹیکٹیو ٹیم نے انسپیکٹر این سنجے کمار کی صدارت میں مقامی عوام کی کئی شکایتوں کے پیش نظر ایک دیرینہ مطلوب شخص موا ویریا چودھری کو بالکم پیٹ میں واقع ایس بی آئی برانچ کے پاس سے گرفتار کر لیا۔ اس کے تعلق سے شکایتیں تھیں کہ یہ شخص سابقہ میں اے ٹی ایم سے روپیے نکالنے والوں کی توجہ ہٹا کر ان کے بیگز وغیرہ سے زیورات اور روپیے چوری کر لیا کرتا تھا۔ اسے گرفتار کر کے 2 لاکھ روپیوں کی نقد رقم اور 5 تولے سونے کے زیورات برآمد کر لیے گئے ہیں اور مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ظہیر آباد ڈویژن میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی کے لوگوں نے آج بتایا کہ پچھلے 4 سالوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص موقع پر ابھی تک 24 غریب لڑکیوں کی شادیاں کروائی گئی ہیں۔ صدر کمیٹی جناب ایم اے علیم اور نائب صدر جناب محمد خدیر نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جانے پر عوام سے گزارش کی کہ غریب لڑکیوں کی شادیوں کے سلسلے میں 20 نومبر تک سبھی کمیٹی سے رابطے میں آ جائیں اور جناب فرخ سے اس ایڈریس پر ملاقات کریں۔ ایڈریس ہے باغا ریڈی اسٹیڈیم، بلیک روڈ، ظہیر آباد۔ ان کا سیل نمبر ہے 998 906 5489۔ آگے انہوں نے بتایا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص موقع پر ظہیر آباد میں ایک منفرد بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی عمل میں لایا جانے والا ہے۔ اس موقع پر ظہیر آباد کے شہرت یافتہ سماجی کارکن جناب ضیاء قاضی اور جناب بابا صاحب نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی کے لوگوں کی گل پوشیاں بھی کی۔ شہر حیدرآباد میں محکمہ پولیس منشیات کے کاروباریوں پر کڑی نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی خبر آئی ہے کہ ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ویسٹ زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے انسپیکٹر شری راجا وینکٹ ریڈی کی صدارت میں کارروائی کرتے ہوئے منگل ہاٹ پولیس حدود میں واقع گنگا بولی کے پاس دھول پیٹ کے ساکن 3 لوگوں کو 10 کلو گانجے کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جن میں شامل ہیں 24 سالہ انوپ سنگھ، 25 سالہ شیلندر سنگھ اور 23 سالہ راہل سنگھ۔ انہیں گرفتار کر کے گانجے اور سیل فونز کے ساتھ منگل ہاٹ پولیس کو مزید کارروائی کے لیے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے سول سپلائز کے عہدیداروں نے آج ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ماساب ٹینک علاقے میں واقع شہر کی مشہور ہوٹل گولکنڈا پر دھاوا کر کے میگزیمم ریٹیل پرائز کی خلاف ورزی پر ایک کیس درج کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس ہوٹل کا انتظامیہ 20 روپیوں والی پانی کی باٹل کو مختلف ٹیکسز کو بروقار لاتے ہوئے قریب 142 روپے میں فروخت کر رہا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک چیز کی قیمت اتنی وصول کی جا رہی ہے
تو دوسرے کھانے پینے کی اشیاء کو یہ لوگ کتنے میں فروخت کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایبٹس کے علاقے میں واقع شہر کی مشہور تاج محل ہوٹل میں بھی 2 چپاتیوں والی پوری کو ٹیکسز کے ساتھ 90 روپیوں میں بیچنے کی خبر آئی ہے۔ حکومت بنانے سے پہلے پی ایم مودی کانگریسی حکومت کے آدھار کو ملک میں لاگو کرنے کے خلاف میں اپنی کڑی آواز اٹھائے تھے، لیکن سत्ता میں آتے ہی آدھار کو ملک میں ضروری کر دیا ہے۔ ابھی خبر ہے کہ ویسٹ بنگال کی سی ایم ممتا بنرجی نے سپریم کورٹ میں آدھار کے معاملے میں ایک اپیل کی تھی۔ سپریم کورٹ نے ان کی کھینچائی کرتے ہوئے بتایا کہ مرکزی حکومت کے آرڈر کو ریاستی حکومتیں رد نہیں کر سکتی۔ ایک دوسرے مدعے پر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 ہفتوں میں جواب مانگا ہے۔ جموں کشمیر کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی پالیسی پر انگلی اٹھانے والے کانگریسی لیڈرز پر آج پی ایم مودی نے کڑی تنقید کی اور بتایا کہ یہ ہمارے ویر فوجی جوانوں کی بے عزتی ہے۔ بھارت کی کانگریس پارٹی نے آج اپنی پارٹی کے سابقہ وزیر شری پی چدمبرم کے جموں کشمیر کے سلسلے میں بیان کو ان کا ذاتی بیان بتایا ہے۔ پھر بھی شری چدمبرم خاموش بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ ٹویٹ پر اپنا اظہار خیال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اٹلی کے پرائم منسٹر شری پاولو جینچیلونی 2 دنوں کے بھارت کے دورے پر آ گئے ہیں۔ اس موقع پر نئی دلی کے راشٹرپتی بھون میں ان کا زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے راج گھاٹ جا کر مہاتما گاندھی کے سمادھی پر پھول پیش کیے اور حیدرآباد ہاؤس میں پی ایم مودی سے ملاقات کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں ممالک کے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے وہ یہاں آئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج ملک کے 35A ایکٹ کو ہٹانے کی مانگ کی سنوائی کی گئی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت جموں کشمیر کی مقامی عوام کو کچھ خاص مراعات دی جاتی ہیں۔